السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ماجد محمود اور آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کے پہلے چیپٹر کے چوتھے لانگ کوشچن کو، جو کہ ہے پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے قائد اور پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنانے کے بڑے حامی تھے۔ آپ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی: پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ آپ پاکستان کی بانی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ بنے اور خود کو حصول پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے مارچ 1940 منٹو پارک لاہور میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دو قومی نظریے کی تشریح کی اور فرمایا: ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں جن کی کوئی قدر مشترک نہیں، مطلب ان میں کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کی الگ وطن الگ مملکت کی ضرورت ہے۔ اجلاس کے اختتام پر قرارداد لاہور منظور کروائی گئی اور الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مارچ 1944 میں طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطۂ عمل ہے۔ تو یہ جو لانگ کوشچن ہے اس میں قائد اعظم کے کچھ فرامین ہیں، اس میں سے 3 سے 4 شارٹ کوشچن کے لیے بہت اہم ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پھر قائد اعظم نے چند دن بعد فرمایا: صرف پاکستان ہی اسلام کی شان و شوکت کا ضامن ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے 1943 کے سالانہ اجلاس کراچی میں فرمایا، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے کراچی کے جلسے میں کیا فرمایا تھا: وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پہ ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جون 1945 میں پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ بھی شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی اہم سوال ہے۔ آپ نے فرمایا: ہماری قوم آزادی حاصل کرنے کی اہل ہے جس میں اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا ممکن ہوگا اور نظریہ اسلام کی حفاظت ہو سکے گی۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو آگے آنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: آپ ہی اسلام کے خادم ہیں، آپ منظم ہو جائیں اور اپنے لیے آزادی حاصل کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ بھی شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا، ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح فرمایا۔ یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا: پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کی جداگانہ ملت کی وجہ کیا تھی، مملکت کی وجہ کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ انگریزوں کی چال۔ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ قائد اعظم کے نزدیک نہ تو ہندو تنگ نظر ہیں اور نہ ہی یہ انگریزوں کی کوئی چال ہے، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ مسلمان ایک الگ مملکت میں رہیں اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی اس لانگ کوشچن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دو قومی نظریے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کیا۔ یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے یہ تصور کس نے مسترد کیا؟ علامہ اقبال نے۔ اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے اسی بنیاد پر برصغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس 1930 میں پیش کیا۔ انہوں نے واضح کہا: انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہ شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ 1930 کے جلسے میں جو کہ الہ آباد میں ہوا تھا، اس میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ تو اقبال نے فرمایا تھا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے، ان کے لیے ایک الگ ملک خواہ یونین میں ہو یا آزاد ضروری ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اس جلسے میں فرمایا تھا۔